اور کیونکہ آپ نے سوال یا آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کی جو ایتھیسٹ لابی ہے انہوں نے سوال قرآن کی اوتھینٹسٹی پہ کیا ہے، انہوں نے سوال قرآن کی سچائی پہ کیا ہے، اس لیے الفاظ اس ویڈیو میں جو ہیں وہ میرے ہیں، لیکن اس میں جو جواب ہوگا وہ قرآن خود دے گا۔ جو سائنس آج پروف کر رہی ہے وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر 1400 سال پہلے پروف کیا تھا تو ان سے زیادہ سچا اور ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ انسان کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے۔ اور وہ اس قرآن میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور آپ خود جو سننے والے ہیں، جس میں ایتھیسٹ ہوں یا نان ایتھیسٹ ہوں، جس میں مسلمز ہوں یا نان مسلمز ہوں، وہ خود یہ سن کر فیصلہ کریں کہ قرآن واقعی میں ایک الہامی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو تمام ایتھیسٹ اور تمام وہ لوگ جو اسلام پر بلیو نہیں کرتے اور تمام وہ لوگ جو اسلام پر بلیو کرتے بھی ہیں لیکن جن کی نالج اتنی زیادہ نہیں ہے اسلام کے بارے میں مختلف وجوہات کی بنا پر، یا وہ لوگ جو ایک خدا پر بلیو رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شریک بھی بناتے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے ہے۔ اور یہ ویڈیو جواب ہے اویس اقبال صاحب کے ان 23 سوالوں کا جو انہوں نے قرآن کی موجودگی کے حوالے سے کیے ہیں کہ قرآن ایک ڈیوائن یعنی کہ الہامی کتاب ہے یا نہیں۔ ان کی ویڈیو کچھ عرصہ پہلے میری نظر سے گزری لیکن میں نے اس کو دیکھ کر اگنور کر دیا۔ اوبویسلی میں نے دیکھ لیا تھا اس کو اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی مولوی صاحب، کوئی نہ کوئی مولانا حضرات اس کا جواب ضرور دیں گے، اور حالانکہ اس کے جواب آلریڈی موجود ہیں قرآن کے اندر۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی ایک دوسری ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں انہوں نے وہ جو پہلا ان کا سوال تھا، ان 23 سوالوں میں سے وہ اس کی ڈیبیٹ کسی سے کر رہے تھے اور اس میں ان کے منہ سے ایک لفظ نکلا اویس صاحب کے، یا میں کہوں گا اویس بھائی کے منہ سے ایک لفظ نکلا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس چیز کے بارے میں یا اس چیز کی حقیقت کا علم ہو جائے جس چیز سے ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور قرآن آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے، اور قرآن کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کوئی اس کا ایک مصنف یا کوئی اس کے ملٹیپل مصنف نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اب جب انہوں نے یہ ذکر کیا تو میرے اندر کا جو مسلمان ہے اس نے، حالانکہ میں کام یہی کر رہا ہوں لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ ان کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی کوئی نہ کوئی ویڈیو کا جواب کوئی نہ کوئی عالم دے دے گا، لیکن جیسا ہوا نہیں، تو میں نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ واقعی میں اویس صاحب جو ہیں، اویس بھائی ہیں ہمارے، واقعی میں ان کو تلاش ہو کسی سوال کے جواب کی، ان کو واقعی میں تلاش ہو اللہ تعالیٰ کی، ان کو واقعی میں اس چیز کی کھوج ہو کہ ان کو پتہ لگے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تو میں ان 23 سوالوں کا جو سیریز ہے ان کی، لیکن جو 23 سوال ان کے ہیں وہ سب کے سب ایک ویڈیو میں کور اپ ہونا مشکل ہیں اور ہو نہیں سکتے، اس لیے اس کو بریک ڈاؤن کر دیا اور اس کی 23 کویسچن جو ان کے 23 کویسچنز ہیں ان کی ایک سیریز بنانے کی یہ پہلی ویڈیو ہے، یہ پارٹ 1 ہے اس کا۔ اور میں دعا کرتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں اور میں بھروسہ رکھتا ہوں اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا مسلمان بنا دے اس ویڈیو سے، یا اس ویڈیو کے جو ریفرنسز ہوں گے ان ریفرنسز سے۔ اور کیونکہ آپ نے سوال یا آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کی جو ایتھیسٹ لابی ہے انہوں نے سوال قرآن کی اوتھینٹسٹی پہ کیا ہے، انہوں نے سوال قرآن کی سچائی پہ کیا ہے، اس لیے الفاظ اس ویڈیو میں جو ہیں وہ میرے ہیں، لیکن اس میں جو جواب ہوگا وہ قرآن خود دے گا۔ تو میں نے اسی کچھ ریفرنسز جمع کیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور آپ خود جو سننے والے ہیں، جس میں ایتھیسٹ ہوں یا نان ایتھیسٹ ہوں، جس میں مسلمز ہوں یا نان مسلمز ہوں، وہ خود یہ سن کر فیصلہ کریں کہ قرآن واقعی میں ایک الہامی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی یا نہیں۔ اب جو اویس بھائی کا جو پہلا سوال تھا، اور اویس بھائی میں پہلا سوال شروع کرنے سے پہلے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو لائیو بات کرنی ہے مجھ سے کسی بھی میڈیم کے تھرو، آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، یو آر مور دین ویلکم۔
اور میرے نزدیک آپ قابل عزت ہیں، اور کیونکہ آپ ایک انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بنایا ہے اور مجھے بھی بنایا اور ہم سب کو بنایا ہے، اور ڈفرینس آف اوپینین رکھنا ہر انسان کا رائٹ ہے، وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو سچائی پتہ چل جائے، اور اگر آپ سچائی پتہ چلنے کے بعد بھی، اور لاجیکل سچائی پتہ چلنے کے بعد بھی اگر آپ کے پاس کہیں جائے فرار نہیں ہے اس سچائی سے، اور اس کے باوجود آپ اس کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہا ہو، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ تم ان کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم ان کو جتنی بھی مثالیں دے دو، اللہ تعالیٰ اگر آسمان پہ راستہ بنا دیں اور اگر کوئی کتاب آسمان پہ ان کے سامنے اتار کے لے آئیں، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں، کیونکہ میں کسی کی ججمنٹل ڈیسیجن دینے کا کوئی میرے پاس رائٹ نہیں ہے، میرے پاس قدرت نہیں ہے، اور میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا یا آپ ایسے ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کا حساب کتاب اللہ کے سامنے روز قیامت کے دن ہی ہوگا، جیسا کہ ہم سب کا ہوگا۔ تو ہم چلتے ہیں اب پہلے سوال کی طرف۔ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ تو پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ قرآن کو کوئی انسان، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو کوئی انسان نہیں لکھ سکتا، اور اس میں ایسی کیا بات ہے جو یہ قرآن انسان نے نہیں لکھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں گھریلو باتیں ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے وغیرہ وغیرہ، اور آپ اس میں ایک ایڈیشن آپ نے کہا کہ اس میں کوئی ترتیب موجود نہیں ہے۔ یوزلی جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک A to Z تک کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر الفاظ کے اندر ہی ہوتا ہے جب کوئی چیز پڑھ رہے ہیں یا کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے نزدیک قرآن کے اندر کوئی ترتیب موجود نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کا پہلا پوائنٹ ہے اس سوال کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ قرآن کو کوئی انسان کیوں نہیں لکھ سکتا اور یہ اللہ کی طرف سے ہی کیوں ہے۔ تو اس سوال کے اندر مجھے یہ لگا کہ آپ نے ایک قرآن کی آیت کو ایز از اٹھا کر ہی اپنا پہلا سوال بنا دیا ہے، اور اس کا ثبوت میں آپ کو دوں گا۔ یہاں پر ایک سورہ انفال کی آیت نمبر 31 ہے، ایگزیکٹلی میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ میری کوئی اس میں ایڈیشن یا سبٹریکشن نہ ہو، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، مطلب صرف جو پیچھے لوگ چلے گئے ہیں ان کی کہانیاں ہیں اس کتاب کے اندر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بھی شخص یہ کلیم کرتا ہے، یا میں یا کوئی بھی مسلمان یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آیا ہے، اور یہ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام خود اس قرآن کو وقتاً فوقتاً ٹکڑوں میں 23 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کر سنواتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر اپنی جتنے بھی صحابہ تھے یا جتنے بھی ان کے آس پاس کے لوگ تھے یا جتنے بھی ان کے امیجیٹ لوگ تھے ان کو بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی، یا جو بھی یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سب سے پہلے تو اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ کو خود یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہی ہے یا نہیں۔ اور اس چیز کی ایگزامپلز اور اس چیز کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کریں یا ہمیں اس چیز کے اوپر ایمان لانے کے اوپر مجبور کریں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے برحق ہے، وہ اس کتاب کے اندر ہی موجود ہے، جس کی کچھ ریفرنسز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہاں پر۔ سب سے پہلی جو ریفرنس ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب جو بگ بینگ کی، اچھا میں اس ویڈیو میں آپ کو میں تھوڑا سا ایگزیجریٹ کروں گا آپ کے فیور میں، حالانکہ جو بگ بینگ کی تھیوری ہے پرابلی 200 سال پہلے کی ہے، لیکن میں اس کو امیجن کر لیتا ہوں کہ یہ 500 سال، ساری جو تھیوریز ہیں وہ ابھی کچھ ایسی ہیں جو 50 سال پہلے آئی ہیں،
کچھ ایسی ہیں جن کو 100 سال بھی نہیں ہوئے آئے ہوئے، لیکن میں آپ کے فیور میں بات ڈالنے کے لیے سب کو یہ کہوں گا کہ سب 500 سال پہلے آئی ہیں۔ تو یہ جو بگ بینگ کی تھیوری تھی کہ دنیا یا یہ کائنات وجود میں کیسے آئی، تو یہ سائنس نے یہ پروف کیا، اور سائنس نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کر کے ہم کو بتایا اب کہ جو بگ بینگ ہوا تھا سب چیزیں پہلے ایک تھیں، ایک سرکل، ایک گولے کی طرح تھیں، اور پھر وہ سب ایک بلاسٹ ہوا، ایک بینگ ہوا، اور اس کے بعد سب الگ الگ ہو گئیں، جس کے اندر چاند، سورج، جتنے ستارے، جتنے سیارے اور زمین وہ وجود میں آئے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں پتہ چلی ہے، اور ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بات، میں آپ کا ایک اور پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں کسی اور نے سوال کیا کہ یہ بگ بینگ اتفاقاً ہو گیا، ان کا بلیو یہ تھا، اور وہ بھی شاید آپ کے کوئی ایتھیسٹ ہی تھے شاید، یا ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن ان کا ایک سوال تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ اتفاقاً ہو گیا ہو۔ تو اگر اتفاقاً بھی ہم مان لیتے ہیں آپ کی ایک بات کو کہ یہ اتفاقاً ہی ہو گیا بگ بینگ، اور کوئی خدا کا وجود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو 1400 سال پہلے اس کتاب کے اندر بگ بینگ کا ذکر کیسے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کہہ دیا، مطلب کس نے کہہ دیا یہ؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی، جو کہ وہ لکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ تو وہ پڑھ سکتے تھے نہ وہ لکھ سکتے تھے، اور انہوں نے اگر یہ لکھا ہے خود تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ؟ تو پہلے ہی تو ریفرنس ہو گیا یہ۔ دوسرا ریفرنس ہے کہ اب جیسے جیسے ریفرنسز میرے سامنے آئیں گے، ہو سکتا ہے میں کوئی ریفرنس ریپیٹ بھی کروں جو کسی اور صورت میں اور کسی اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہو، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، کہ جو دوسرا ریفرنس ہے وہ سورہ انبیاء کے اندر ہے، آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ڈولنے نہ لگے۔ اب آج ہم سائنس کے طور پر یہ بات مانتے ہیں کہ زمین کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے، جو زمین شیک نہیں کرتی ہے، کیونکہ زمین تو گھوم رہی ہے، زمین ویسے بھی گھوم رہی ہے، اپنے ایکسس کے اندر بھی اور اپنے ایک مدار کے اندر بھی گھوم رہی ہے، تو اگر ہم واک کریں تو زمین کو بھی ہمارے ساتھ چلنا پھرنا چاہیے، زمین کو بھی ہمارے ساتھ ہلنا جلنا چاہیے، اور زمین کو شیک ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ زمین میں بنا کر اس لیے رکھے کہ زمین شیک نہ کرے، اور یہ بات آج سائنٹیفکلی پروو ہے کہ پہاڑ جو ہیں، جو بڑے بڑے ماؤنٹنز ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ زمین کے اندر اسٹیبلٹی پیدا کریں، زمین موو نہ کریں ادھر سے ادھر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر سورہ نبا میں بھی کیا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنا دیا۔ میخیں ہوتی ہیں جو ٹینٹ کو ٹھوکنے کے لیے جو کیلیں ہم یوز کرتے ہیں، بڑی والی، وہ ان کو میخیں کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ جتنی وہ میخ اوپر، یا جتنی وہ کیل، یا جتنی وہ نیل اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے زمین سے، اس سے 90% وہ زمین کے نیچے، اس سے 90% وہ نیچے ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کسی جگہ بھی اس کو ٹھوکیں، کہیں دیوار پہ، کسی بھی جگہ، تو اللہ تعالیٰ نے اگزامپل قرآن کے اندر 1400 سال پہلے دی۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتاب لکھی ہے تو چلے ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہی لکھی ہے، تو ان کو اس چیز کے بارے میں بھی پتا تھا کہ ہم نے پہاڑ اس لیے بنائے ہیں کہ وہ زمین کو اسٹیبلائزیشن دیں، اور زمین کہیں ہلنے جلنے نہ لگے، موو نہیں کرنے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اب آسمان ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی جو اوزون لیئر ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے ہمیں سورج کی روشنی سے، اور اگر وہ اوزون لیئر نہ ہو تو وہ سورج کی روشنی زمین میں کسی انسان کو یا کسی بھی جاندار کو زندہ نہیں رہنے دے گی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ آسمان کو بنایا، اب آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور قرآن کا ایک ایک لفظ اگر آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، میں نے اپنی آواز میں قرآن کا ترجمہ بھی کیا، اگر آپ چاہیں تو میرے چینل پہ ہی جا کر سن لیجیے گا، کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت کی طرح سالڈ ہے، اور ایک ایک لفظ ایسا ہے جو آپ کو ایک نئی ہدایت، جتنی دفعہ بھی آپ پڑھیں گے آپ کو ایک نئی ہدایت دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔
ابھی ہمیں ابھی جا کر پتہ چلا، لیکن میں آپ کو اس پوائنٹ کے اوپر بھی ایگزیجریٹ تھوڑا سا کر دوں آپ کے فیور میں کہ یہ لیٹ سپوز کہ ہمیں 500 سال پہلے پتہ لگا کہ زمین، پہلے ہم سمجھتے تھے کہ زمین اسٹیشنری ہے، پھر ہم سمجھتے تھے کہ زمین موو کر رہی ہے اور سورج اسٹیشنری ہے، پھر ہمیں پتہ لگا کہ نہیں، سورج بھی موو کر رہا ہے، زمین بھی موو کر رہی ہے، چاند۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں 1400 سال پہلے اس چیز کا ذکر کر دیا کہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اور یہ سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں تو مدار کا مطلب کیا ہے۔ اب ہم ایک لمحے کو یہ بھی فرض کر لیتے ہیں آپ کی فیور میں جا کے کہ یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھی۔ اب آگے چلتے ہیں تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 اور 40 ہے۔ اس میں ہمیں پہلے یہ پتا تھا کہ سورج اپنے مدار میں تو تیر رہا ہے سورج، لیکن سورج ایک ہی جگہ پر ہے، زمین بھی ایک ہی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہی، وہ جو سرکل ہے اسی سرکل کے اندر موو ہو رہی ہے، اور جو اس کا ایکسس ہے اسی ایکسس کے اندر موو ہو رہی ہے، اور سورج کا بھی یہی حساب کتاب ہے۔ ہم نے ابھی جا کر ہمیں یہ پتہ لگا بہت ریسنٹلی، لیکن میں آپ کو پھر پوائنٹ دے دوں کہ ہم 500 سال کا ذکر کرتے ہیں، کہ ہمیں ابھی یہ پتہ لگا کہ سورج نہ صرف یہ کہ وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے اور اپنے ایکسس میں گھوم رہا ہے، وہ ویسے بھی ٹریول کر رہا ہے۔ سورج ٹریول کر رہا ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک، اور اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر کیا، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے جہاں اس کو پہنچنا ہے، اور وہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، وہی ذات ایسی ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہمارے پاس تو بہت محدود نالج ہے، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے، یقین کیجئے، کہ ہمیں یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوڑ دی، قرآن، جس کے اوپر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا وہ کم ہے۔ اگر یہ کتاب بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی، یا یہ کتاب بھی ان کتابوں جیسی ہوتی جو اس کتاب سے پہلے نازل ہوئی، یعنی کہ توریت، زبور اور انجیل، جس میں اپنی مرضی سے انسان نے جب چاہا چینج کر دیا، اور اپنی مرضی سے اس نے اس کو بدل دیا، اور اپنے حساب سے اس کو بدل دیا۔ اگر اس کتاب کے ساتھ بھی ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری خود نہیں لیتے، اور اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوتی تو بھی ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو ہمارے پاس اگر یہ ہے تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اور تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس یہ ہے، اور ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ اب یہاں میں ذکر کروں گا سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 30 کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور دنیا میں جتنی بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، تو اللہ کی آیتیں، اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بتانے کے لیے، لیکن اس میں سے اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت اسپیسیفک کر کے وہ چیزیں لکھیں جو دین کو مکمل کرنے کے لیے انف تھیں، ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے بہت ضروری تھیں۔ اسی سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جب اللہ کو یہ پتہ ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے، جب تک وہ مقررہ وقت ختم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، اس وقت تک ان کو کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والا نہیں، یہ چاہے اس طریقے سے جائیں، چاہے ایسے جائیں، چاہے ویسے بھی ٹریول کریں، وہ ایک خاص وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں یہ چیز۔ اب یہ چیز بھی 500 سال پہلے اگر ڈسکور ہوئی ہے سائنس کے تھرو، تو یہ 1400 سال پہلے اس کتاب میں کس نے لکھی؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے چھوٹا سے چھوٹا جو پارٹیکل، جو پارٹ ہوتا ہے، وہ ایک ایٹم ہوتا ہے، جو کہ ہماری سوچ تھی جب تک ہم سکولز میں تھے۔ اب سائنس نے، کیونکہ سائنس کی باتیں چینج ہو سکتی ہیں، قرآن کی باتیں چینج نہیں ہو سکتی، سائنس نے یہ چیز دریافت کری ہے کہ ہم ایٹم کو بھی بریک کر سکتے ہیں، اور اس میں سے نیوٹران، پروٹون اور الیکٹرانز کو الگ کر سکتے ہیں۔ یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ سبا کے اندر، اور کہتے ہیں آیت نمبر 3 میں کہ اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی نہیں آئے گی،
کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ یعنی کہ ایک ایٹم، جو ہم سمجھتے تھے اب سے 100 سال پہلے یا 500 سال پہلے تک کہ ایٹم کو بریک نہیں کیا جا سکتا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کوئی چیز ذرے سے بھی چھوٹی یا بڑی، تو اگر ایٹم ہے، ایٹم سے چھوٹی کوئی چیز ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، ایٹم سے بڑی کوئی چیز ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو جو چیزیں آج ہم ڈسکور کر رہے ہیں وہ 1450 سال پہلے اس کتاب میں کیسے موجود ہیں، اگر آپ سائنس کی بیس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب سائنس کی کتاب نہیں ہے، سائنس کی کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سائنس دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈیفرنٹ سائنس دکھائے ہیں ہمیں اس دنیا کو سمجھنے کے لیے، اس دنیا کے سسٹم کو پہچاننے کے لیے، اور یہ دنیا کیسے بنی ہے وہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اور سائنس کے حساب سے اس میں 1000 سے زیادہ آیات موجود ہیں جس میں سائنس کا ذکر ہے، اور ان 1000 آیات میں سے 80% 100% کریکٹ ہیں، سائنس کی ریفرنس ہے، اور باقی جو 20% ہیں، اگر آپ ان میں جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، جو ریسرچرز ہیں، جن سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں باقی جو 20% ہیں ان کا ہم کو ابھی علم نہیں ہے، ہم ابھی اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے ہیں کہ ان تک پہنچ سکیں، تو وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی تک جو 80% ہے وہ 100% کریکٹ ہے، اور آپ اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ گوگل از دا بیسٹ فرینڈ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، میں ریفرنس اس کو کور کرتا ہوں کہ سورہ فرقان آیت نمبر 61 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ اب سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو چاند ہے اس کی روشنی الگ ہے، وہ روشن، اور جو سورج ہے اس کی روشنی الگ ہے۔ ہمیں کچھ عرصہ پہلے پتہ لگا کہ جو چاند کی روشنی ہے وہ اٹسیلف چاند کی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے، وہ سورج کی روشنی گریب کرتا ہے۔ ہمیں جو چاند رات میں روشن نظر آتا ہے وہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی بوروڈ روشنی ہے۔ یہ چیز قرآن میں ملٹیپل ٹائمز اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے ایک اپنے ایسے نبی کے اوپر اتار رہے ہیں جس کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 سے لے کے 59 تک، ایکچولی 60 تک میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اگر آپ اس میں غور کریں تو مجھے امید ہے ویسے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور اس خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ وہی جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، اور وہ جو رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ تو باخبر کون جو اس قرآن کو سمجھے، باخبر کون جو اس قرآن کو پڑھے، باخبر کون جو جتنی بھی آپ کے اطراف میں چیزیں ہو رہی ہیں اس کا ریفرنس قرآن میں تلاش کر لو، اور اگر آپ پڑھنے کے لیے اور اس نیت سے اگر آپ بیٹھتے ہیں کہ آپ کو واقعی اس سے کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور ایمان لانا ہے، تو یقین کریں اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آگے چلتے ہیں سورہ نوح کی آیت نمبر 15 اور 16۔ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں، اور چاند کو ان میں روشن بنایا اور سورج کو چراغ بنایا۔ پھر یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ روشن ہے، لیکن وہ سورج جو ہے وہ اس کی اپنی روشنی ہے، وہ چراغ ہے، چاند چراغ نہیں ہے۔ چاند کی مثال یہاں جب بھی دی گئی ایک روشن چیز کی مثال دی گئی، اور سورج کی مثال جب بھی دی گئی اس کو ایک چراغ کی مثال دی گئی۔ اب آگے چلتے ہیں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کے اوپر۔ ہمیں آج سے پہلے، اور جب میں آج کا نام لے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ریسنٹ دور کے اندر 200 سال پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے ہمیں یہ تو پتا تھا کہ انسانوں کے اندر نر اور مادہ ہوتے ہیں، ہمیں یہ تو پتا تھا کہ جانوروں کے اندر بھی نر اور مادہ یعنی کہ میل اور فیمیل ہوتے ہیں،
لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ باقی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کے اندر میل اور فیمیل ہوتے ہیں. یہ ہمیں ریسنٹلی پتہ لگا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 36 کے اندر کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے یعنی کہ انسانوں کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو جوڑے میں پیدا کیا ہے. جو بھی جاندار چیز ہے, یہ چیز جو ہم آج جانتے ہیں سائنس کے تھرو, یہ بات 1450 سال پہلے اس قرآن میں لکھنے والا کون؟ آئی ہوپ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھ دی یہ بات. سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا, اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے انہوں نے مٹی سے پیدا کیا, تو پہلا انسان جو بنایا وہ مٹی سے بنایا. اس کے بعد کے جو انسان بنے ہیں حضرت آدم سے ہی حضرت حوا آئیں, اور اس کے بعد جو انسان بنے ہیں یا حضرت آدم اور حضرت حوا کو سائملٹینیسلی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, یا وہ پہلے بنایا پھر وہ بنائیں. لیکن اس بحث میں پڑھنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے حضرت آدم کو بنایا اور اس کے بعد ان کی پسلی سے حوا کو کتنا بڑا ہو کے نکالا. اینی ویز اس کی میں اگزامپل آپ کو آگے دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا, اور پھر اس کے بعد جو سسٹم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کے اندر کہ پھر نطفے سے یعنی کہ سپرم سے اللہ تعالیٰ نے جو روٹ ہے اس کی وہ سپرم ہے, اور اس سے اللہ تعالیٰ نے بنایا. آگے چلتے ہیں. یہ بات جو سورہ فاطر کے اندر ہے جس میں ان دو دریاؤں کا ذکر ہے جو آپس میں ملتے بھی ہیں اور آپس میں نہیں بھی ملتے, اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر بھی کیا ہے کہ ان کے اندر ایک آڑ ہے کہ وہ ان کو ملنے نہیں دیتی. اور جب آپ اس کو جب سائنٹسٹ نے اس کے اوپر ریسرچ کری تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کے اندر ایک کوئی ایسی دیوار کی طرح کی کوئی چیز ہے جس کو برزخ کہتے ہیں. برزخ کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا, کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مرنے کے بعد برزخ کے اندر چلے جاتے ہیں, برزخ میں زندگی گزارتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برزخ کوئی سٹی کی جگہ ہے یا کوئی ایسا مقام ہے. برزخ کا مطلب یہ کہ جو انسان کی نظر سے چھپی ہوئی چیز ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. تو کوئی ایسا چھپا ہوا پردہ ہے ان دو دریاؤں کے بیچ میں جو ان کے پانی کو آپس میں ملنے نہیں دیتا. اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کے اندر رہتے تھے اور جو وہاں سے کبھی باہر نہیں نکلے, کیونکہ نہ ان کی پوزیشن تھی, نہ ان کے پاس دولت تھی, نہ ان کی استطاعت اتنی تھی, ان کو اس چیز کے بارے میں, ان دو دریاؤں کے بارے میں کیسے پتہ؟ اگر کہ یہ بات آپ کہتے ہیں کہ یہ بات خود انہوں نے لکھی ہے, یا جو سعودی عرب میں یا جو عرب کنٹریز کے اندر رہنے والے لوگ تھے صحابہ وغیرہ, انہوں نے مل ملا کے اگر لکھ لی ہے. آگے اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں کہہ رہے ہیں, ہمیں پہلے پتا تھا, ہم یہ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے, زمین سیدھی ہے, سپاٹ ہے. ہمیں یہ بات پتہ چلی قرآن سے کہ زمین گول ہے, اور گول بھی ویسی گول نہیں ہے, اس طرح کی گول جس طرح کا شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے, یعنی کہ بیضوی اور اوپر سے فلیٹ اور نیچے سے فلیٹ. یہ بات ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی مثال جو دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو دن کو رات کے اوپر اور رات کو دن کے اوپر لپیٹتا ہے. اب آپ اگر اس کی اگزامپل میں آپ سے اردو میں اس لیے اس سب چیزوں کی اگزامپل یا سب چیزوں کی آیات کا ترجمہ بتا رہا ہوں کیونکہ عربی آپ کو آتی نہیں ہے, جیسا کہ آپ نے کسی ایک اپنی ویڈیو میں کہا, میں نے سنا تھا. اور اگر ہم لپیٹنے کی ہی جو ورڈ کی میننگ ہے اسی کو لے کر چلتے ہیں تو لپیٹنا کبھی بھی اس طرح سے لپیٹنا نہیں ہوگا یا ایسے لپیٹنا. لپیٹنے کی مثال ہمیشہ سرکل میں دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے وہی رات کو اور دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات کر لپیٹتا ہے. اور پھر فرما رہے ہیں کہ اسی نے سورج کو اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے, سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے. دیکھو وہی غالب ہے, بخشنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر سورہ زمر کے اندر ہی آیت نمبر 6 میں کہ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح, پھر دوسری طرح, پھر تین اندھیروں میں بناتا ہے. اور اگر آپ سائنٹیفکلی آج دیکھیں کہ جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے اور پھر بڑھتا ہے اور پھر بڑھ کر وہ پریگننسی اس سٹیج پہ پہنچتی ہے جب وہ ڈیلیور کرتا ہے, جو ماں ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے بچے کو,
تو اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں یا اگر آپ گوگل بھی کر لیں تو یہ بہت موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، یہ سائنس نے ابھی اس چیز کے بارے میں پتہ لگایا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ 3 سٹیجز میں ہوتا ہے، اور وہ تینوں پروٹیکشن کی سٹیجز ہوتی ہیں کہ وہ سائز کے حساب سے پھر اس کے بعد اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہے ہیں 1400 سال پہلے۔ تو اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو اس کتاب کو لکھنے والا کون ہے؟ ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں لکھ سکتے تھے، کیونکہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اور اگر وہ لکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ وہ پھر دنیا کے انٹیلیجنٹ ترین انسان مانے جائیں گے۔ کیونکہ اگر جو سائنس آج پروف کر رہی ہے وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر 1400 سال پہلے پروف کیا تھا تو ان سے زیادہ سچا اور ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ انسان کوئی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے، اور وہ اس قرآن میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ کو مرنے کے بعد لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے اس پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے آدم سے لے کر اب تک کے اور جو قیامت تک کے لوگ ہیں اس کی نسل کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے اس قرآن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے سمجھنے اور ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے تو آپ کو ان کی باقی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ ڈیفینیٹلی آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب خود سے نہیں لکھ سکتے تھے ان فیکٹس کی بیس کے اوپر۔ اگر آپ اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھ سکتے تھے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی زید میں آ کے کر رہے ہیں، لیکن میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا، اور مجھے بھرپور امید ہے انشاءاللہ کہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز اس چیز کے بعد سامنے آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن، آپ کی بات کا جواب قرآن خود دے رہا ہے یہاں پر، یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اللہ کرے اللہ آپ کو ان مومنوں میں شامل کرے جن کے لیے یہ کتاب رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 61 میں، یہ ذرے کا ذکر کہ کوئی نہ آسمان میں نہ زمین میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ ذرے سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن میں ہر اس چیز کا ذکر ہے جس چیز کو آپ ایکسپیرینس کریں گے دنیا میں۔ اور جو آپ کا دوسرا پوائنٹ اس سوال کے اندر وہ یہ کہ قرآن کے اندر ترتیب موجود نہیں ہے، تو میرے بھائی ترتیب ہی تو موجود ہے قرآن کے اندر۔